ابھی تک دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں شخصیت یا بڑی مہم اس کو ایوریج 20 سال لگ جاتے ہیں بندے کو. میں خود اپنی ہم زندگیوں میں سلمان آپ سب دیکھ لیں, ہم کب سے کوئی کام کر رہے ہوں گے, اگر اس کام میں ہم نمایاں ہو گئے نا اس کے میں 20 سال کا سائیکل ہوگا, 20 ایئرس. اچھا, اس کو انہوں نے جو ایک کتاب ہے نا اس کا نام ہے آؤٹ لائر, رائٹر کا نام ہے میلکم گلیڈویل. آؤٹ لائر کا فلسفہ بڑا مزیدار ہے جی. میلکم گلیڈویل کہتے ہیں, یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے سر, اس نے ڈھونڈا کہ 10,000 خالص گھنٹے اگر آپ ایک کام کریں تو آپ ایکسیپشنل ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں 10,000 اور تھیوری. وہ کہتا ہے کوئی بھی بندہ کام 10,000 گھنٹے شوق سے کرتا ہے. سر دیکھیں لوگ ریٹائرمنٹ 30 سال نوکری کر کے ریٹائر ہوتے, قابل نہیں ہوتے, کولو کے بیل ہوتے. ہاں جی, ایک ہی کام بندہ کرتا ہے, فائلہ چک کے اتھے رکھی ہیں, پھر اتھے چک کے اتھے رکھی, پھر اتھے چک کے اتھے رکھی ہیں, پھر اتھے چک کے 30 سال لنگ گئے. بندہ کہتے نہیں میرے 10,000 گھنٹے ہیں تو زیادہ ہو گئے نا, لیکن میں قابل نہیں ہویا. سر قابل ہونے کا مطلب ہے خالص ڈیووشن کے ساتھ, انوویشن کے ساتھ, کرج کے ساتھ اگر آپ اپنے کام کو اپ گریڈ کرتے رہے ہیں تو ٹیوشن پڑھاتے 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 آپ اس ملک کی کریم کو پڑھانے لگ پڑیں گے. کتنے گھنٹوں کے بعد؟ 10,000 گھنٹوں کے بعد. آپ کی رائے اگر ایک کلاس روم میں مانی جاتی ہے اور آپ اس کو اپ گریڈ کرتے 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 اوپر لے گئے ہیں تو آپ کی رائے سوسائٹی میں پھر مانی جانے لگ پڑے گی 10,000 گھنٹوں کے بعد. لیکن یہ 10,000 گھنٹوں کا کمٹمنٹ کون کرے؟ بڑا مشکل کام ہے. وہ کہتے ہیں 10,000 گھنٹے پیور کا کانسیپٹ بھی سمجھ لیں. میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. انسان میں 3 پوٹینشل ہوتے ہیں. کتنے پوٹینشل؟ 3 پوٹینشل ہیں. ایک فزیکل پوٹینشل ہے وچ از کالڈ باڈی. بڑے لوگ صرف پریزنس ہوتے ہیں باڈی وائز, نوکری کی روز گئے ٹائم تو اٹھ کے آ گئے, کیوں جی اسی ریگولر ہاں, فزیکل پریزنس ہے. سیکنڈ پوٹینشل از یور مائنڈ پوٹینشل وچ از انٹلیکچوئل, آپ کے دماغ کی پریزنس کتنی ہے اس میں. اینڈ تھرڈ پوٹینشل جو ہے وہ آپ کا پیشن ہے, آپ اس میں جذباتی طور پہ کتنے انوالو ہیں, آپ نے اپنی انرجی کتنی زیادہ لگائی ہوئی ہے سیکھنے کے لیے. اسے سر سید کوا کہتے ہیں. ان کے سر جو ہے نا کتابوں میں ملفوظات میں چیز لکھی ہے, وہ کہتے ہیں 3 کوا ہیں, 3 پوٹینشلز ہیں. وہ تینوں پوٹینشلز کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں, اچھا جو نہیں کرتا سن لیں وہ کاہل ہے, سست ہے. سست کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو فزیکلی ہوتا ہے تو مینٹلی نہیں ہوتا. اچھا فزیکلی مینٹلی ہوتا ہے تو پیشن نہیں ہوتا. کہندے جی میں روز آنا ہے, میں روز بڑا دماغ لڑا کے کام کرنا, لیکن انہیں پسند نہیں ہے, اس کا میں پیشن نہیں ہے. فزیکلی بھی پریزنٹ ہے, مینٹلی بھی پریزنٹ ہے, اور اس میں جذبہ بھی ہے, یعنی شوق بھی ہے, دل جان آپ نے لگا دی ہے. 10,000 گھنٹے جس دن پورے ہو گئے بیٹا, وہ آپ کی 21 سال کی عمر میں ہو جائے. ٹونی رابنز کہتا ہے کچھ لوگ 10 سالوں کا کام 1 سال میں کر لیتے ہیں. آپ پہ ہے نا بیٹا. محمد علی کلے, وہ مکہ اس نے مارا, بڑا مشہور واقعہ ہے. سامنے والا گر گیا, صحافی آیا, اس نے کہا کہ یہ کون سا مکہ تھا, کیسا مکہ تھا, ایک مکے سے اتنا بڑا انعام $1,000 مل گئے, کیسے؟ اس نے کہا اس ایک مکے کو بنانے میں 21 سال لگے. ایڈیسن کا بلب بن رہا تھا, یہ 10,000 گھنٹے پورے ہو رہے تھے, اس لیے نہیں بن رہا تھا. قدرت اس انرجی پہ لاتی ہے, اس آربٹ پہ لاتی ہے جہاں پر پھر کن فیکون ہوتا ہے. یاد رکھیے گا, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, اس کے بغیر آپ پارس نہیں بن سکتے, اس کے بغیر آپ. وہ شاہین کا بھی ایک آربٹ ہے, اسے نیچے نہیں آتا, پتہ ہے آپ کو؟ شاہین کی پرواز اور کا مطلب کیا ہے؟ وہ گدھ کے لیول پہ نہیں جی رہا ہوتا. ہم لوگ گدھ کے لیول پہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی پریکٹس کرتے ہیں. کوے کے لیول, اس سے بھی تھلے لیول ہے, ٹھیک ہے. وہ شاہین اوپر ہے, کہیں نہیں کھائے گا مردار, ڈیڈ باڈی نہیں کھائے گا کبھی. ڈیڈ باڈی کا مطلب ہے اس نے خود ایفرٹ سے اس کو نہیں ہٹ کیا, اویلیبل مل گیا. دنیا میں بڑے لوگ جو اویلیبل مل گیا اسی پہ چل رہے ہیں. کچھ لوگ اس کو چھوڑ کے اپنا جہان پیدا کرتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں کہ یار یہ میں نے کر کے دکھانا, رسک لیتے ہیں, رسک لے کے سوسائٹی کو کر کے دکھاتے ہیں. یہ دیکھو ساری کشتیاں جلا کے میں نے کر کے دکھا دی. سو بیٹا گزارش یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اندر یہ جرت پیدا نہیں کرتے, تینوں پوٹینشلز کو آن نہیں کرتے. اب اس کا طریقہ کار کیا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ کوئی بایو کیمسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی ایف ایس سی کر رہا ہے, کوئی میڈیکل کر رہا ہے, کوئی ہسٹری پڑھ رہا ہے, کوئی جغرافیہ پڑھ رہا ہے. سب سے بڑی نشانی یہ تینوں پوٹینشلز کی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑھائی کے وقت کے علاوہ بھی کتابیں پڑھیں یا علم حاصل کریں. خدا را علم حاصل کرنا ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے. کتاب اس کا ایک سورس ہے,
یوٹیوب ایک سورس ہے, یہ آج یہاں پر سیشن ایک سورس ہے. تلاش کرتے رہنا, ڈھونڈتے رہنا, سوال کرنا, جواب لینا, ڈیبیٹ کرنا, ڈیبیٹ میں شامل ہونا, اس کا مطلب ہے کہ آپ کریزی ہو گئے. تو جب آپ کریزی ہوتے ہیں تو آپ کے 10,000 گھنٹے پورے ہوتے ہیں, اور 10,000 گھنٹوں کے بعد آپ امر ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی آپ کی تیسری اسائنمنٹ جو گھر جا کے کر لیجئے گا, کسی بھی فیلڈ کے ٹاپ 10 بندے ڈھونڈا کریں, اپنی فیلڈ کے ٹاپ 10 بندے ڈھونڈا کریں. بیکاز یار جس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ایک بندہ عظمت کو ملا ہی کوئی نہیں ہے, عظمت کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی رول ماڈل ہی نہیں کھڑا, اس کے سامنے کوئی شاہکار ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کے کہ واو سبحان اللہ, سر وہ نہیں مان سکتا. تو اپنے علاوہ کسی, یہی وجہ بندے کی میں ہی نہیں دیکھنے دیتی بعض اوقات. بڑا اچھا کسی نے جملہ بولا ہوا ہے کہ کسی کی عظمت پہچاننے کے لیے آدھی عظمت چاہیے, کسی کو ایڈمٹ کرنے کے لیے یار یہ کتنا قابل انسان ہے, اس کے لیے آدھا تو عظیم ہونا چاہیے آپ کو. لیکن ایگو اور نفس ایسے ٹوپی آتی ہیں آنکھوں کی, اور نہیں ہے گا جی, اوے ایویں گلاں نے جی, اوے ایویں میرے سامنے میں ویکھیا ہے گا جی, اسی وجہ نفس ہے تہاڈا, ایگو ہے. جب آپ دیکھیں ماننے والے کی سب سے بڑی بچت پتہ ہے کیا؟ واسف صاحب کا جملہ ہے, کہتے ہیں ماننے والا بچ جاتا ہے. ماننے والے کا مطلب کیا ہے؟ وہ فالو کر کے نکل جاتا ہے. زندگی میں کئی جگہ پہ اتنا نیرا ہوتا ہے کہ آپ بازو پکڑ کے نا اس نیرے میں سے نکلنا ہوتا ہے. لیکن اگر ایگو بڑی ہے, مینوں پتہ ہے اے کن نوں وجو گے, اے بوئے نوں وجو گے, اے کن نہ وجو گے, سر نہ اپنا پھاڑ لو گے. بیکاز زندگی کے کئی اندھیروں میں آپ کو کسی کی آواز چاہیے ہوتی ہے, جس کو واسف صاحب نے کہا کہ اندھیرے میں آواز بھی روشنی کا کام کرتی ہے, روشنی کا کام کرتی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی زندگی میں وہ جو ویژن سیٹ کر رہے ہیں, کو بندے ڈھونڈیں اپنی فیلڈ کے, وہ ٹاپ 10 بندے ڈھونڈیں. اس فیلڈ میں آپ نے اگر آنا ہے, اس فیلڈ میں نام بنانا ہے, تو یہ دیکھیں یار اس میں قابل ترین لوگ کون سے اس ملک میں, دنیا میں کون سے, دونوں جگہ ڈھونڈنا. دو دنیایں ہیں, ایک اپنا ملک دنیا, ایک ساری دنیا ہے, اس کے اندر ڈھونڈیں یار یہ میری فیلڈ کے ٹاپ 10 برینز کون سے ہیں, ٹاپ 10. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10,000 گھنٹے پورے کیے ہوئے. کوئی بڑا مرشد, کوئی بڑا انسان, اس کے 10,000 گھنٹے پورے ہو چکے ہوتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا. جہاز کا پائلٹ جس کے 10,000 گھنٹے فلائنگ اور اوپر ہوتے ہیں, وہ بڑا سینئر ہوتا ہے, وہ عام پائلٹ نہیں ہوتا, بڑے نروز والا پائلٹ ہوتا ہے. اس نے کتنے ایئر پاکٹس کو, کتنے چیلنج کو, کیسے مشکل فلائٹوں کو, مشکل لینڈنگز کو دیکھا ہوتا. تو ایک نیا نویلا پائلٹ جو ہے وہ تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سو میرا بچہ خواب اپنے لکھا کریں ڈائریوں میں, اپنی نوٹ. ایک بات یاد رکھیں, نوٹس, کاغذ, کتاباں, انہاں دی ویلیو ذرا ہو جائے تو ریئل لرننگ دی ویلیو کچھ ہو رہی ہے. نہیں بات سمجھے؟ ریئل لرننگز نا آپ کو اپنی اوقات بھی یاد رکھاتی ہے. بندہ ڈائری نکالتا ہے, یاد کرتا ہے, یار میں نے یہ خواب دیکھا, دیکھو آج اللہ کے کرم سے. پھر پتہ کیا ہوتا ہے, جب بڑا خواب دیکھے نا بیٹا, پھر اس کے مطابق صلاحیتیں بھی پیدا ہونے لگ پڑتی ہیں. بندے کو پتہ لگ جاتا ہے میں نے دور تک جانا ہے, مجھے تیرنا آنا چاہیے, اڑنا آنا چاہیے. بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں نے دور جانا ہے, مجھے کس طرح کے لوگ ساتھ چاہیے, کس طرح کے لوگوں کی ہیلپ چاہیے, کس طرح کے لوگوں کا ساتھ چاہیے, کس طرح کی ٹیم چاہیے تاکہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. لیکن اگر خواب ہی نہیں ہے آپ کا, ایک لانگ ٹرم آپ نے پلان نہیں سوچا ہوا, تو اس کے سب گولز بھی نہیں بنیں گے. یہی وجہ ہے لانگ ٹرم پلان نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ڈی ٹریک ہوتے ہیں, نیچے اترتے ہیں, اور بیٹا الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں.